بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم محرمات ابدیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَا بِبِنْتِهِ وَلَا بِبِنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَتْ وَلَا بِأُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَا بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ وَلَا بِامْرَأَتِ أَبِيهِ وَلَا أَجْدَادِهِ وَلَا بِامْرَأَتِ ابْنِهِ وَلَا بَنِي أَوْلَادِهِ وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حلال نہیں آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی والدہ سے اور نہ ہی اپنی دادی سے، چاہے وہ مردوں کی جانب سے ہو یا عورتوں کی جانب سے ہو، اور نہ ہی اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے، اور نہ ہی اپنی پوتی سے نکاح کرنا اگرچہ نیچے تک ہو، اور نہ ہی اپنی بہن سے نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی بھانجیوں سے نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی خالہ سے نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی بھتیجیوں سے نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی ساس سے نکاح کرنا، وہ ساس عورت جس کی بیٹی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، اور نہ ہی اپنی عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا جس عورت کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو، چاہے وہ لڑکی اس کی پرورش میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں ہو، اور نہ ہی اپنے باپ کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنے دادے کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی عورت کے ساتھ، اور نہ ہی اپنے پوتوں کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، اور نہ ہی اپنی رضائی ماں سے نکاح کرنا حلال ہے، اور نہ ہی اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نکاح کی تعریف، نکاح کا رکن، نکاح کی شرائط وغیرہ پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم محرمات ابدیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ محرمات ابدیہ یعنی وہ رشتے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی صورت حلال اور جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ انہیں کی تفصیل آج کے سبق کے اندر آئے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، والدہ سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ دیکھیں ذرا عبارت دیکھ لیں۔ لا یحل للرجل، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، ان یتزوج، یہ کہ وہ نکاح کرے، بیمہ، یہ بیمہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رجل کی طرف۔ اپنی والدہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جدات، جدات یہ جمع ہے جدہ کی، اور جدہ کہتے ہیں دادی کو، دادی کو بھی کہا جاتا ہے، نانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ جدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جدہ ہوتی ہے جو والد کی طرف سے ہو، یعنی باپ کی والدہ، اس کو دادی کہا جاتا ہے، اور دوسری جدہ ہوتی ہے جو کہ والدہ کی طرف سے ہو، یعنی والدہ کی والدہ، جس کو نانی کہا جاتا ہے۔ تو چاہے دادی ہو چاہے نانی ہو، ان دونوں سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہوگا، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رجل کی طرف۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جدات سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، چاہے وہ من قبل الرجال، اس کو قبل پڑھنا ہے، اس کو قبل نہیں پڑھنا۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے جانب، چاہے وہ مردوں کی جانب سے ہو چاہے وہ عورتوں کی جانب سے ہو۔ مردوں کی جانب سے ہو تو اس کو دادی کہا جائے گا، عورت کی جانب سے ہو تو اس کو نانی کہا جائے گا۔ ولا بابنتہ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی رجل کی طرف۔ اور نہ ہی اپنی بیٹی سے نکاح کرنا۔ آدمی جن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے ان میں والدہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ولا ببنت ولدہ، اپنے بیٹے کی بیٹی سے نکاح کرنا، یہ جو ولدہ میں ہی ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، یعنی بیٹے کی بیٹی مطلب پوتی، پوتی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَإِنْ سَافُلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو، پوتی سے نکاح کرنا حرام ہے، پوتی سے نیچے پڑپوتی ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر اس سے نیچے بھی کوئی زندہ ہے تو ان سب سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَلَا بِأُخْتِهِ، یہاں پر بھی یہی ہوگا، جہاں پر آپ کو ہی ضمیر لگے گی نا یہ اسی رجل کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اپنی بہن سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، اور اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بہن کی بیٹیاں مطلب بھانجیاں، آدمی اپنے بھانجیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا بِعَمَّتِهِ، اور نہ ہی اپنی پھوپھی سے، اماں کہتے ہیں پھوپھی کو، اور نہ ہی اپنی خالہ سے، پھوپھی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، خالہ سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور بھائی کی بیٹیاں مطلب بھتیجیاں، بھتیجوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، اور نہ ہی اپنی عورت کی ماں، یعنی جو اپنی بیوی ہے اس کی والدہ، اپنی ساس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اب چاہے بیوی کے ساتھ جمع کیا ہو چاہے جمع نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جیسے ہی آپ کسی عورت سے نکاح کریں گے، نکاح کرتے ساتھ ہی اس عورت کی جو والدہ ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی والدہ سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ التی، وہ عورت،
یا وہ ماں، یہ جو اللتی ہے نا اس کا مرجع یہ ہے، وہ عورت داخلہ بھی بناتی ہے جس کی بچی کے ساتھ اس نے دخول کیے ہے یا دخول نہیں کیا. یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، یعنی جو ساس کی لڑکی مطلب اس کی بیوی، چاہے اس کے ساتھ اس نے جماع کیا ہو چاہے جماع نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں ساس سے نکاح کرنا حرام ہے. ولا ببناتی امراتی ہلتی داخل بہا سواء کانت فی ہجرہ و فی ہجر غیری. مسئلہ سمجھ لیں، ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسا کہ ایک عورت ہے وہ ہے زینب. زینب کا نکاح ہوا خالد کے ساتھ. زینب اور خالد کی ایک بیٹی ہوئی عائشہ. اب یہ جو زینب تھی اس کو خالد سے ہو گئی طلاق. اب اس زینب نے نکاح کر لیا ماجد سے. اب یہ جو عائشہ ہے نا، عائشہ کی زینب ہے سگی ماں، لیکن عائشہ کا ماجد ہے ستیلا باپ. تو یہ جو ماجد ہے جو کہ عائشہ کا ستیلا باپ ہے، یہ عائشہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نکاح نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ماجد نے اگر زینب سے نکاح کیا تھا، نکاح کرنے کے بعد اس سے جماع بھی کر چکا ہے، تو پھر اس کی جو سگی بیٹی عائشہ ہے اور اس کی ستیلی بیٹی ہے، اس عائشہ کا نکاح ماجد کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ماجد نے زینب سے نکاح تو کیا تھا لیکن زینب کے ساتھ اس کا جماع نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس نے زینب کو طلاق دے دی، تو پھر ماجد اس عائشہ سے نکاح کر سکتا ہے. یہ عائشہ چاہے اس ماجد کی زیر پرورش ہو چاہے اس ماجد کے علاوہ کسی اور کے زیر پرورش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ذرا عبارت دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ ولا ببناتی امراتی ہی، اپنی عورت کی بیٹی، اپنی عورت سے مراد بیوی، یعنی ماجد کی بیوی زینب ہے نا، زینب کی بیٹی عائشہ سے، اللتی وہ بیوی، دخل بہا جس بیوی کے ساتھ اس نے دخول کر لیا ہے. یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہا ہے اس عورت کی طرف، زینب کی طرف لوٹ رہا ہے. سواء کانت، چاہے وہ، کانت کے اندر ہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس عائشہ کی طرف، چاہے وہ جو ربیبہ ہے فی ہجری ہی، اسی کی پرورش میں ہو. یہ ہجری ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس آدمی کی طرف. او فی ہجری غیری ہی، یا پھر یہ جو عورت بچی ہے عائشہ یہ ماجد کے علاوہ کسی اور کے زیر پرورش ہے، دونوں صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیں، ولا بامراتی ابیہ، اور نہ ہی اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حلال ہے. مثال اس کی یہ ہے، خالد اور عائشہ ان دونوں کا ہوا نکاح. نکاح کے بعد خالد نے عائشہ کو دے دی طلاق. اب یہ جو خالد ہے، خالد نے نکاح کر لیا زینب سے. اب خالد اور زینب کا ایک لڑکا ہو گیا محسن. اب یہ جو محسن ہے، محسن کی زینب ماں ہے، ماں کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو خالد کی پہلی بیوی تھی عائشہ، اس عائشہ سے بھی نکاح محسن کا نہیں ہو سکتا ہے. یہی فرما رہے ہیں ولا بامراتی ابیہ، اپنے باپ کی پرانی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنے دادے کی بھی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو دادے کی بیوی ہے نا جو اس کی دادی بنتی ہے، سگی دادی ہے، سگی دادی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر سگی دادی نہیں ہے، دادے نے اس کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کیا تھا، اس کو پھر طلاق دے دی تھی، اس طلاق شدہ عورت سے بھی یہ جو دادے کا پوتا ہے اس کا نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے ولا بامراتی ابنہ، اپنے بیٹے کی بیوی مطلب بہو، اپنے بیٹے کی اس نے شادی کی تھی، جو بہو لے کر آیا تھا، بعد میں بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ولا بنی اولادی ہی، اپنے پوتے کی بیوی، اس کا جو پوتا تھا اس نے شادی کی تھی کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، بعد میں اس پوتے نے اس عورت کو طلاق دے دی. اب جس عورت کو طلاق دی ہے اس پوتے کا جو دادا ہے اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہاں پر بھی جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹے گا اسی رجل کی طرف، یہاں پر بھی جو ہی ضمیر ہے لوٹے گا اسی رجل کی طرف. ولا بامہ من الرضاعۃ، اور نہ ہی اپنی رضائی ماں سے، یعنی وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے. اور نہ ہی اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا. رضائی بہن مطلب ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں نے مل کر کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی بن چکے ہیں، لہذا ان دونوں کا نکاح بھی جائز اور درست نہیں ہے.